بسم اللہ الرحمن الرحیم الامر الثانی القاعدۃ الثانویہ للمتعادلین قد تقدم ان القاعدۃ الاولیۃ فی المتعادلین هو التفاقد ولكن استفادت الاخبار بل تواترت فی عدم التفاقد الی آخر۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں اصل موضوع ہے جی، مقدمات کی بحث ختم۔ دو دلیلیں آپس میں متعارض ہوں اور دونوں متعادل بھی ہوں، ٹھیک ہے جی، متعارضین المتعادلین۔ شیخنا رحمت اللہ علیہ کا نظریہ مبارک یہ تھا کہ وہاں تساقط ہوگا۔ جن لوگوں نے تخییر کی بات کی تھی، یاد ہے نا، وہاں میں نے گزارش کی تھی، ان کی دلیلیں بیان کی، ان کی دلیلوں کا نقض کیا، تو بس جب خصم کی دلیل نقض ہو گئی تو اس کا مطلب ہے ہمارا مدعا صحیح۔ آج بحث ایک اور شروع فرما رہے ہیں کہ اگرچہ ہم اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ جب بھی دو دلیلیں آپس میں متعارض ہوں اور متعادل ہوں تو وہاں تساقط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، قاعدہ اولیہ یہی ہے۔ لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ روایات موجود ہیں، جو روایات صرف چھوٹی موٹی نہیں، روایات متواترہ کی حد تک موجود ہیں، جو کہتی ہیں کہ تساقط نہیں ہے۔
صحت حاذہ الاقوال جملہ، پہلے تو ہمیں یہ بات کرنی ہوگی تاکہ کہ آیا یہ تخییر یا توقف کی بات کرنا صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ فرمایا اس لیے بعد ما سبق من تحقیق، چونکہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ عقل، حکم عقل کے مطابق تعارض متعادل، جہاں متعارضین متعادلون عقل کہتا ہے وہاں تساقط ہے۔ جب عقل نے تساقط کی بات کر دی ہے، کیف یصح الحکم بعدم تساقط ہما حینئذ، تو اس وقت یہ کہنا کیسے ہوگا کہ نہیں نہیں تساقط نہیں ہے؟ بھئی عقل جب کہہ چکا ہے تساقط، ہم عقل کے مقابل میں قول کیسے کریں گے کہ تساقط نہیں؟ وہ اکثر و اشکالا هو القول بالتخییر، اور خاص کر جب ہم عقل کہتا ہے دونوں کو نہ لو اور ہم کہیں کہ نہیں تخییر ہے، جس ایک کو، اس میں اشکال اور بڑھ جائے گا۔ کیوں؟ للمنافات الظاہرۃ بین الحکم بتساقطہما وبین، کیوں؟ تساقط اور حکم بالتخییر کے درمیان واضح منافات نظر آتی ہے کہ عقل کہے خبردار دونوں کو ہاتھ نہیں لگانا، ساکے دونوں میں سے کسی کو نہیں لینا، اور ہم جواب میں کہیں کہ نہیں جس کو مرضی ہے لے لو۔ ظاہری طور پر تو ان میں منافات ہے۔ سبحان اللہ، مرحوم فرماتے ہیں پہلے ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ آیا حکم عقل جب تساقط آ چکا ہے تو اس کے بعد یہ تخییر اور توقف کی باتیں کرنا ٹھیک بھی ہے یا کیوں؟ ظاہراً دن میں منافات ہے۔ نقول فی الجواب، فرماتے ہیں ہاں بات، سوال تو بنتا تھا نا، فرماتے ہیں یہ سوال ٹھیک ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب یہ ہے اذا فرضت قیام الاجماع ونہوض الاخبار علی عدم تساقط المتعارضین، فرض ہم یہ کرتے ہیں کہ اجماع قائم ہے کہ متعارضین میں تساقط نہیں ہے، روایات قائم ہیں اس بات پر کہ متعارضین میں تساقط نہیں ہے، تو پس روایات اور اجماع کا متعارضین متعادلین میں عدم تساقط کی بات کرنا یکشف عن جعل جدید، یہ کشف کرتا ہے کہ شارع علیہ السلام نے ایک اور جعل کی ہے، ایک اور بیان فرمایا، عن جعل جدید من قبل شارع، قبل نہیں پڑھنا، من قبل شارع، شارع کی طرف سے ایک جعل، کیا؟ الحجیت احد الخبرین بالفعل، کہ شارع نے ایک نئی جعل کی ہے کہ بالفعل ابھی اسی وقت ان میں سے کوئی ایک حجت ہے، لا التعیین، کون سی والی؟ یہ نہیں، لیکن ایک حجت ہے بالفعل۔ اچھا پھر آپ کہیں گے جناب پیچھے جو تساقط آیا تھا تو کیا شارع عقل کے خلاف حکم دے گا؟ تو جو فرما رہے ہیں جواب میں کہتے ہیں نا وَهَذَا الْجَعْلُ الْجَدِيدِ، یہ جو شارع اب نیا فرمان جاری فرما رہا ہے، جاری کر رہا ہے، جعل جدید ہے، لا ينافی ما قلنا سابقا من سر تساقط المتعادل، ہم نے جو پیچھے کہا تھا کہ نہیں نہیں متعارضین میں تساقط ہے، اس کے اور شارع اگر ایک نیا جال کرتا ہے تساقط نہیں ہے، ہمارے اس میں کوئی منافات نہیں ہے۔ کیوں؟ بناء علی الطریقیہ، وہ پرانی بات ہوئی کہ آیا یہ حجج و امارات علی نحو طریقیت حجت ہیں یا علی نحو سببیت؟ ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ فقط علی نحو طریقیت ہیں، علی نحو سببیت ہے، شابات بیان علی طریقیت۔ کیوں بھائی؟ وہ اس لیے
کہ انما حکمنا بالتساقط، کہ ہم نے جب تساقط کی بات کی تھی وہ وہاں کی تھی، وہ تھی فمن جہت قصور دلالت ادلت حجیت الامارت علی شمولها للمتعارضین، کہ جو ادلہ کسی بھی امارہ کو حجت قرار دے رہی تھی وہ ادلہ حجیت تعارض کی صورت کو شامل نہیں تھی۔ دلیل نے اتنا کہا تھا، اس دن میں نے کہا تھا بالکل آسان اردو، کیا کہ دلیل نے صرف اتنا سمجھا ہے کہ خبر واحد جب فلاں فلاں چیز ہو تو حجت ہوتی ہے بس، لیکن جب وہ دوسری کے ساتھ متعارض ہے پھر ہے یا نہیں، اصل تعارض کی صورت کو وہ شامل ہی شاباش نہیں تھی، نہ دونوں کو اولیاء دہما، نہ کسی ایک کو بطور عدم تھے، نہ وَلَكِنْ لَا يَقْدَعُ فِي ذَلِكَ، لیکن اس میں تو معنی نہیں ہے کیا کہ ایک اور دلیل خاص آ جائے کہ جو یہ بتائے کہ جب تعارض کی صورت ہو تو اس وقت ان میں سے ایک حجت ہوگی، بالکل آسان، یعنی ایک یہ کہتی ہے کہ یہ دلیل حجت ہے تعارض کی صورت کو شامل نہیں ہے، اور ایک سپیشل تعارض کی صورت میں آ جائے کہ جب تعارض ہو تو ان میں سے کوئی ایک حجت ہے۔ اب ان دو باتوں کے درمیان کوئی ٹکراؤ تو، کیونکہ وہ اصل تعارض کی بات ہی نہیں کر رہی اور یہ صرف تعارض کی بات کر رہی ہے، اس کا مطلب اس کا مورد بھی اور ہے، اس کا مورد کوئی شاباش لا بنفس الجعل الاول، نہ بجعل اول کے جو ادلہ عامہ تھیں، میں نے آسان کی تھی نا، ایک ہیں ادلہ عامہ، ایک ہیں ادلہ خاصہ۔ ادلہ عامہ نے فقط اتنی دلالت کی تھی کہ جب خبر واحد میں فلاں فلاں چیز ہو تو یہ حجت ہے۔ اب ہمارا اگلا مرحلہ جناب اگر تعارض ہو جائے اس کو وہ شامل ہی نہیں تھی، اور دلیل خاص پہلے مرحلے کو شامل نہیں ہے۔ دلیل خاص یہ کہتی ہے کہ جب دو دلیلوں کے درمیان تعارض ہو جائے تو پھر یہ کرنا، جناب عام اور خاص اس کے درمیان کوئی تعارض کوئی تنافی نہیں ہے، وہ مرحلہ اور تھا یہ مرحلہ ہی اور وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ، لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کما قیل جیسے کہتے ہیں کہ ان تکون الامارۃ حینئذ مجعولۃ علی نحو السببیہ، خبردار کو یہ نہ کہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر امارات بطور طریقیت حجت نہیں بطور سببیت، کہ جب تعارض ہو جائے گا تو پھر اس امارہ میں ایک نئی مصلحت ایجاد ہو جائے گی، نہیں بھائی کوئی نئی مصلحت ایجاد انما یلزم ذالک لو کان عدم التساقط باعتبار الجعل الاول، سببیت والی بات تو آپ تب کرتے کہ ہم جعل اول میں ہی کہتے، مرحلہ اول میں ہی ہم خیال جاتے تساقط کے یا تغییر کے، نہیں بھائی اس میں ہم صرف تساقط کے قائل ہیں تغییر کے، اور یہ مرحلہ ثانی ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ دلیل خاص نے آ کر بتایا ہے کہ جب تعارض ہو جائے تو یہ کرنا، اب اس کا اس مرحلے سے کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے، لہذا ہمیں سبیت کہنے کی ضرورت ہی ہے، وہی طریقہ۔ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى جب جیسے آیون کہتے ہیں بالفاظ دیگر، بات وہی ہے تعبیر بدل کے، کیا لو خلینا نحن والادلۃ العامہ الدالہ علی حجیت الامارہ، اگر ہمارے سامنے وہ ادلہ ہوں کہ جو کسی بھی امارہ کی حجیت پر داد کرتے ہیں، یعنی ہمارے سامنے ایک خبر واحد پڑی ہو، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے پاس ادھر ادلہ حجیت ہوں جو کہیں کہ یہ خبر واحد حجت ہے، فقط اتنی بات ہو، لا يبقى لنا دلیل علی حجیت احد المتعارضین، تو ہم ان ادلہ حجیت میں سے تعارض کی صورت میں کسی ایک کی حجیت پر دلیل قائم نہیں کر سکتے، کیوں؟ لِقُصُورِ تِلْكَ الْعَدِلَّ عَنْ شُمُولِهَا لَهُمَا، اس لیے
کہ ٹھیک ہے ان دلیلوں نے خبر واحد کو بالفرض حجت قرار دیا تھا، لیکن وہ تعارض کی صورت کو شامل، وہ تو تھی عام حالات میں، اگر یہ خبر واحد ہو تو یہ حجت ہے، یہ حجت ہے فلاں بڑی سے حد تک تھی، یا اگر خبر متواتر ہو یہ حجت ہے، اس میں فلاں بات ہے۔ لیکن اگر یہ خبر واحد کسی اور خبر واحد سے تعارض کر جائے، ایک خبر متواتر تعارض کر جائے، پھر بھی یہی ہے نہ، ان ادلہ کا اس مرحلے سے کوئی کام ہی شاباش نہیں۔ بس فلا بد من الحکم بعدم حجیت امامان، تو جب تعارض ہو جائے گا اور دونوں ہوں گے بھی 100% ایک دوسرے کے برابر، وہاں پر ہم یہی کہیں گے نا کہ اب یہاں دونوں حجت نہیں ہیں، جو کہ تعارض ہوتا ہے۔ لیکن اما وقد فرض قیام دلیل خاص، لیکن بسا اوقات فرض کیا کرتے ہیں کہ بسا اوقات ایک دلیل خاص آ جاتی ہے کہ جو صرف اسی مورد تعارض کو بیان کرتی ہے کہ اگر دو دلیلوں میں تعارض ہو جائے تو پھر کیا کرنا۔ فرماتے ہیں اگر دلیل خاص آ جائے فی صورت تعارض بالخصوص، کیا اللہ حجیت احدہما، کہ ان میں سے ایک حجیت ہے، اگر دلیل خاص آ جائے فلا بد من الاخذ بہ، تو ضروری ہے کہ پھر ہم اس دلیل خاص پر عمل کریں۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حُجِّيَّةُ أَحَدِهِمَا، اور وہ دلالت کرے گی کہ ان دو میں سے کوئی ایک حجت ہے، لیکن بِجَعْلٍ جدید، وہ جعل نہیں جو مرحلہ اول پر تھا، وہ کوئی اور تھا، وہ تعارض کو شامل ہی نہیں تھا، اور یہ جعل جدید ہے جو صرف تعارض سے مربوط ہے۔ فرماتے ہیں بس اگر ایسا ہے لا مانع عقلی، اب یہاں کوئی عقلی مانع نہیں بنتا۔ وعلی نتیجہ کیا ہوگا؟ فالقاعدۃ المستفاد من هذا الدلیل الخاص، وہ جو اب قانون ہم اس دلیل خاص سے سمجھیں گے، اس دلیل عام سے سمجھا تھا کہ جو خبر واحد ہوگی فلاں فلاں کی شاید حجت ہوگی، اب وہ تعارض وغیرہ کو شامل ہی نہیں تھا، اور یہ فقط تعارض کو بیان کرے کہ جب تعارض ہو جائے تو ان میں سے کوئی ایک حجت ہے، تو فرماتے ہیں فالقاعدۃ المستفاضہ من هذا الدلیل الخاص، اس کو کہتے ہیں قاعدۃ ثانویہ مجعولۃ من قبل الشارع، کہ شارع نے خود فرمائے جب کبھی مرحلہ ثانی آ جائے اور ان کے درمیان ٹکراؤ آ جائے تو پھر قانون یہ ہے۔ بعد ان کانت القاعدۃ الاولیہ بحکم العقل، جبکہ قاعدہ اولیہ یعنی مرحلہ اولا میں عقل نے کہا تھا تساقط ہے، اور مرحلہ ثانیہ کو وہ شامل نہیں تھا، لیکن جب مرحلہ ثانیہ آ گیا کوئی دلیل آ گئی تو ہم کہیں گے کہ شارع نے ایک نیا قانون دیا ہے مرحلہ ثانی کے لیے کہ جب تعارض جائے تو پھر یہ کرنا، لہذا ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ